بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آج آپ کی موت ہو جائے، کیا آپ جنت کے مستحق ہیں یا جہنم کے؟ وہ جہنم جس سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کو ڈراتے رہیں۔ قرآن اس جہنم کے ایسے مناظر بیان کرتا ہے کہ دل لرز اٹھتا ہے۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ شاید یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ اللہ ہیں، حالانکہ مسیح یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الہی ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندوہناک ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق کو جنون نہیں، وہ تو تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگ سے ڈرانے کا حق ادا فرما دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے تمہیں آگ سے ڈرایا ہے، میں نے تمہیں آگ سے ڈرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی کلمات ارشاد فرماتے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پر ہوتے تو بازار والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے خودی میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے سرک کر آپ کے پاؤں مبارک کے پاس گر پڑی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم لوگ کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حق کے انداز ادا کیا اور اپنی امت کی پوری خیرخواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ جہنم کی سزاؤں کا ذکر قرآن کریم کے حوالے سے۔
قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات ملتی ہیں کہ جہنم کیسی اور کیا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ نمبر 3، جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ نمبر 4، جہنم کی آگ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ نمبر 5، جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر دے گی۔ نمبر 6، جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ نمبر 7، جہنم میں کافر پنکارے ماریں گے اور شور اس قدر ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ نمبر 8، جہنمیوں کو توہر کا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ نمبر 9، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔